اور یہ معمولی سی چیز تھی، ایک نیڈل، سوئی، کسی جانور کی باریک ہڈی سے بنی سوئی۔ یہ جو چیز آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ریئل ہے، تقریباً 17,000 سال پرانی۔ باریک سی ہڈی کے غیر نوکیلے سرے پر یہ آنکھ کا نشان، اسے غور سے دیکھیں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آج کے ہمارے گھروں میں موجود سوئیوں پر ہوتا ہے۔ اس سوئی کو غیر معمولی اور حقیر جاننے اور قرار دینے سے قبل تاریخ کا یہ سچ نہ بھولیے گا کہ آج سے 17,000 سال قبل اگر اس ہنرمند خاتون کی ذہانت نے یہ سوئی ایجاد نہ کی ہوتی تو نیاندرتھالز کے خون ناحق کے باوجود ہم فنا کی وادیوں میں جا سوئے ہو۔ سوئی کی ایجاد نے انسانوں کو صرف یہ حق ہی نہیں دیا تھا کہ وہ جانور کی کھالیں سی کر پہن سکتے تھے، بلکہ وہ ایسے کپڑے سینے کے قابل ہو گئے جو ان کی جسامت کے مطابق ہوتے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ انسان سوئی کی ایجاد سے پہلے بھی جانوروں کی کھالیں بطور انسلے کپڑے استعمال کر رہا تھا، مگر جب سردی کی شدید لہر آتی تھی تو تب یہ انسلی کھال بھی ہمیں اس قہر بار سردی سے نہیں بچا پاتی تھی۔ سوئی نے یہ کیا کہ ہم جسم پر کھال کو لپیٹ کر اوپر سے اس کو سی سکتے تھے۔ سوئی کی ایجاد نے انسانی زندگی میں بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ انقلاب یہ نہیں تھا کہ ہم صرف سردی سے بچ گئے، بلکہ انقلاب یہ بھی تھا کہ ہم سردی کے باوجود بھی شکار کر پا رہے تھے، کیونکہ کہیں دبک کر سردی سے ہم بچ بھی جاتے مگر پھر بھوک سے مر جانا۔ سوئی سے قبل ہماری بقا کا طرز بہت ہی ناپائیدار تھا۔ ہم قدرے گرم غاروں میں دب کے بیٹھے رہتے، تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے، کوئی شکار ہاتھ لگ جاتا تو روزی ورنہ روزہ۔ مگر سوئی کی ایجاد کے بعد ہم سرد ترین جاڑوں میں بھی طویل وقفوں کے لیے باہر گھومنے اور شکار کرنے لگے۔ کئی دن تک بھی ہم جانوروں کا تعقب کرنے کے قابل ہو گئے تھے، اور سردی سے ملنے والے اس تحفظ کے بعد ہم قدرے بہتر اور بڑے شکار تک بھی کرنے لگے تھے۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے کہ سوئی سے پہلے ہم تیر بنا چکے تھے، ہم بھالے تراش چکے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ٹول اتنا انقلابی نہیں تھا جتنی یہ حقیر سی سوئی، ایک ایجاد جو ہمارے اور فنا کے درمیان دیوار بن گئی۔ سوئی کی ایجاد نے ایک بار پھر ہمیں ریزیلینٹ مخلوق ثابت کر دیا، ایک ایسی اسپیشی جو سروائیول کی جنگ میں نروس سسٹم کو بہتر انداز میں استعمال کرنے والی تھی، ایک ایسا جاندار جو مسلسل اپنے عصبی نظام کو مضبوط کر رہا تھا۔ زمین پر ہم سے پہلے شاید کبھی کوئی ایسی مخلوق نہ رہی تھی جس نے ارتقاء کی دوڑ میں ایسی جدتیں، ایسی انوویشنز، ایسے تخلیقی رویوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ مگر اب تک کی ہماری ساری دوڑ ہمیں ایک ایسا جانور تو ثابت کر رہی تھی جو باقی جانداروں سے زیادہ سخت جان، ریزیلینٹ اور چالاک تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی ہم محض ایک اور جاندار سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔
وہ نام جو بعد میں سائنسدانوں نے ہمیں دیا تھا، یعنی ہومو سیپینس۔ ابھی ہم اس لیبل کے حقدار نہیں ہوئے تھے۔ ہم اب بھی بقا کی جد و جہد میں مصروف دوسرے جانوروں جیسی ایک مخلوق تھے، مگر پھر تاریخ کے ملبے پھلورنے والے ماہرین آثار قدیمہ کو ایک کھرا ملا، وہ کھرا جو ہمیں ہومو سیپینز تک لے گیا، وہ کھرا جو ہمیں انسان ہونے کے شرف تک لے گیا، وہ کھرا جو ہمیں اس مقام پر لے گیا جہاں ہم یہ بڑک مار سکتے کہ ہم انسان محض بقا کی تلاش میں مگن ایک جانور نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ کھرا جو ہمیں اس حقیقت تک لے گیا کہ ہم جسم اور دماغ ہی نہیں، اس سے ماورا بھی کچھ ہے۔ یہ ہے موجودہ اسپین اور فرانس کا سرحدی علاقہ، یورپ کا جنوب مغربی پہاڑی سلسلہ فرینچ پیرینیز۔ یہاں ماہرین آثار قدیمہ کو اس وحشی انسان کے اولین آثار ملے جس کے اندر ایک مہذب مخلوق پل رہی تھی، وہ مخلوق جس میں جمالیات کا ذوق تھا، وہ مخلوق جس میں آرٹ کا شوق انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہا تھا، وہ مخلوق جو محض ایک جاندار نہ تھی، اس سے کچھ زیادہ تھی۔ فرینچ پیرینیز کی ان غاروں میں، جنہیں گرگاس غاریں کہا جاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تاریخ کو لکھنا شروع کیا تھا۔ ہم انسانوں کی واحد متاع جو ہمیں اشرف المخلوق بناتی ہے، وہ یہی تو ہے کہ ہم ترقی کو، ارتقاء کو، اپنے تجربوں کو اگلی نسلوں میں منتقل کر کے فنا ہوتے ہیں، تاکہ بطور نسل ہماری بقا محفوظ رہے۔ گرگاس کی غاروں میں ہماری تاریخ کو لکھے جانے کا آغاز ہوا۔ تاریخ ہی کیوں، ہمارے فنون کا جنم ہوا، ہماری خطاطی نے جنم لیا، ہماری مصوری کی ابتدا ہوئی، ہماری نقش گری کی صنعت شروع ہوئی۔ گرگاس کے غاروں سے جو نقش ملے ہیں، انہیں آج کی زبان میں کہیں تو فن شاید نہ کہہ سکیں، نقاشی شاید نہ کہہ سکیں، مگر یہ نقش دراصل آرٹ اور خطاطی سے بھی کہیں گہرے تھے، پرسنل اور جذبات سے بھرے، بلکہ جذبات سے بھی کچھ زیادہ، کہ انسان اپنے ریکارڈ محفوظ کرنا شروع کر چکا تھا۔ انسان اس سفر پر اپنا پہلا قدم اٹھا چکا تھا جہاں تہذیبوں نے جنم لینا تھا، سائنس، مذہب، فلسفوں کے نظاموں نے بننا تھا، فنون لطیفہ و کثیفہ کا جمال تخلیق ہونا تھا۔ یہ جو نقش، جو ہتھیلیوں کے نشان، جو پنجے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے 27,000 سال پہلے ہمارے جیسے ہی انسانوں نے نقش کیے تھے۔ یہ جو بچے پرائمری اسکولوں میں بیٹھے کاغذ پر اور دیواروں پر اپنے ہاتھوں کے چھاپے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ جو نئی پلستر شدہ دیواروں پر بچے ہاتھ چھاپتے ہیں، یہ جو نئے پلستر ہوئے فرش پر بچے پاؤں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں، یہ قصہ آج کا نہیں، یہ اسی دور کی یادداشت ہے جو شاید ان بچوں کے جینز میں محفوظ ہے۔ یہ بچے اس انسان سے اپنا تعلق دریافت کر رہے ہوتے ہیں جو انسانی کہانی کے آغاز میں غاروں میں کھڑا مستقبل کی طرف ترسی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے گھر کے فرش یا دیوار پر موجود بچے کے پیر اور ہاتھ کا نقش، اور گرگاس کے غاروں میں بچوں کے ہاتھوں کو غار کی دیواروں پر پینٹ کرتے انسانوں کے درمیان
ہزاروں صدیاں دیوار نہیں ہے، ڈور ہے۔ اس اصل کی طرف دیکھنے، اس کو جاننے کی خواہش ہے جو ان چھاپوں میں چھپی ہے۔ یہ جو ہاتھ کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں انسان کے چھوڑے گئے اولین نقوش ہیں۔ ایسے ہی نقش جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ اور ارجنٹائن میں بھی دریافت ہو چکے ہیں، جسے آپ ریکارڈڈ ہسٹری کہتے ہیں۔ یہ نقش بلا شبہ اس ریکارڈڈ ہسٹری کا باب اول ہے، نقش اولین جو ہم نے صفحہ کائنات پر چھوڑا، ایک عالمگیر بیان، ایک یونیورسل سٹیٹمنٹ جو کہہ رہی ہے ہم یہاں تھے، ہمارے بچوں، آج سے 16,000 سال قبل ہم یہاں تھے، آج سے 16,000 سال قبل، ٹھیک وہ دور جب شمالی کرہ سردی کی اس آخری لہر، آئس ایج کے آخری عظیم حملے کے بعد پھر سے گرم ہو رہا تھا۔ کئی ہزار صدیاں ہمارے آباء و اجداد نیچر کے رحم و کرم پر رہے تھے، بطور آوارہ گرد شکاری بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، مگر یہ موسمی تبدیلی، شمالی کرے کی برف سے یہ آزادی، یہ ایک ماحولیاتی واقعہ نہیں تھا، ایک انقلاب تھا، انسانی زندگی میں آنے والا سب سے بڑا انقلاب، جس نے ہمارے طرز زندگی کو ہی نہیں، طرز خورد و نوش کو ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے کو بدل دینا تھا۔ وہ انقلاب جس کی کہانی ترکی کے دریائے تگریس کے میدانوں میں محفوظ رہ گئی۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ جاننا، دیکھنا، سننا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔